اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام یسن القرآن کے ساتھ آپ کی میزبان ام حسن آپ کے سامنے حاضر۔ ناظرین، پچھلے دنوں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لفظ جو استعمال فرمایا وہ الہ ہے، اور یہ قرآن کی ایک اصطلاح یا اللہ رب العزت کا ایک تعارف جسے قرآن پاک میں بارہا استعمال کیا گیا۔ آج ایک اور لفظ کی طرف ہم قرآن کے بڑھتے ہیں، اور جس سے میں اور آپ سبھی واقف ہیں، اور وہ لفظ ہے رب۔ لفظ رب، اس کا مادہ ہے را، با اور با۔ یقیناً آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب کسی لفظ کے اوپر شد یعنی تشدید لگا دی جاتی ہے تو وہ حرف جو ہے وہ ایک دیکھنے میں ہمیں ایک نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں دو حرف موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اسی لفظ رب میں ہم نے دیکھا کہ اس کا مادہ رب دیکھنے میں بظاہر دو حروف ہیں، لیکن اس کا مادہ را، با اور با بنتا ہے، اور اس کا مطلب تصرف، خبرگیری، اصلاح حال، فوقیت، سیادت، مالکیت، آفاقیت، یہ سارے اسی مفہوم میں آتے ہیں، اور لغت کی روح سے ان کے جتنے مطلب بنتے ہیں، جو کچھ میرے علم میں ہے، جو میرے سامنے ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اس میں سب سے پہلا مطلب رب کا جو ہے وہ ہے پرورش کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا، پالنا۔ جیسے ربیب اور ربیبہ اس لڑکے یا لڑکی کو کہا جاتا ہے جو پروردہ ہو، ایسے ہی رابہ سوتیلی ماں کو کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں ماں نہیں ہوتی، لیکن وہ ان بچوں کی خبرگیری اور پرورش کرتی ہے۔ اسی طرح دائمہ کو بھی یہی کہا جاتا ہے۔ مرب اور مربی ایسی دوا کو کہا جاتا ہے جسے محفوظ کر کے سنبھال کے رکھا گیا ہو۔ پھر اسی ایک لفظ رب کا مطلب عربی کی روح سے یہ ہے کہ سمیٹنا، جمع کرنا، مجتمع کرنا، مطلب ایسا فرد جو لوگوں کو اکٹھا کر کے، مجتمع کر کے، سمیٹ کے رکھنے والا ہو، اکٹھا کر کے رکھنے والا ہو۔ پھر تیسرا اس لفظ کا مطلب ہے خبرگیری کرنا، اصلاح احوال حاصل کرنا، دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا۔ مثلا رب ضیعتہ کے معنی یہ ہوں گے کہ فلاں شخص نے اپنی جائیداد کی حفاظت کی ہے۔ پھر ابو سفیان سے بھی ایک مرتبہ صفوان نے یہ کہا تھا کہ لِأَنْ يُرَبِّنِي رَجُلٌ مِّن قُرَيْشٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُرَبِّنِي۔ مطلب یہ کہ اس شخص سے کہ کوئی شخص مجھے اپنی ربوبیت سرپرستی میں لے لے، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی حوازن کا آدمی ایسا کرے۔ مطلب انہوں نے اپنے قبیلے کی، اس قبیلے کی تعریف کی اور اس میں کہا کہ وہ مجھے اپنی سرپرستی میں لے لیں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ پھر رب کا ایک مطلب فوقیت، بالادستی، حکم چلانا، تصرف کرنا، کہ رب فلاں قومی ہی، کہ وہ فرد جو ہے اپنی قوم کا، فلاں قوم کا جو ہے وہ رب ہے، اس کو اس کے اوپر بالادستی حاصل ہے، سرداری حاصل ہے، فوقیت ہے۔ ایک اور مطلب رب کا ہے مالک ہونا، جیسا کہ ہم سورہ فلق اور سورہ الناس میں بھی پڑھتے ہیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تو رب کا مطلب مالک ہونا بھی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اَرَبُّ غَنَمَ أَمْ رَبُّ إِبِلٍ؟ تو بکریوں کا مالک ہے یا اونٹوں کا؟ مطلب یہ کہ اس معنی میں گھر کے مالک کو رب بھی کہا جاتا ہے۔ رب الدار کا مطلب ہے گھر کا مالک۔ لیکن ہوا پھر یہ کہ غلطی سے اس لفظ کو محدود کر دیا گیا اور اس کو خاص معنی اور مفہوم میں استعمال کیا جانے لگا، اور اسی لفظ سے جب ربوبیت کی طرف آئے تو اس سے یہ فکرہ چل نکلا کہ ہوا انشأ الشیء حالا فحالا الی حد التمام، یعنی ایک چیز کو ترقی دے کر یا پایہ کمال تک پہنچانا۔ حالانکہ اس کے لفظ کے وسیع معنی ہیں اور اس لفظ میں بہت سے مفہوم پوشیدہ ہیں،
اگر ان 4-5 ہم جو بھی میں نے آپ کے سامنے مطالب رکھے ان کی روح سے دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ تجزیہ آتا ہے کہ رب کا مطلب ہے پرورش کرنے والا، نمبر 2 کفیل اور خبرگیری کرنے والا، نمبر 3 وہ جو خبرگیری رکھتا ہو، جو مرکزی حیثیت رکھتا ہو، نمبر 4 وہ سید مطاع سردار ذی اقتدار ہستی جس کا حکم چلتا ہو، اور نمبر 5 مالک اور آقا۔ یہ تو عربی لغت، عربی گرامر کی روح سے چند مطلب تھے جو آپ کے سامنے رکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کو قرآن پاک میں مختصر ایک پیرایا میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اس لفظ کو کیسے میرا مالک استعمال فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف میں، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اس نے کہا پناہ بخدا وہ تو میرا رب ہے جس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ پھر سورہ شعراء میں آتا ہے فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي۔ کہا گیا کہ تمہارے یہ معبود تو میرے دشمن ہیں بجز رب کائنات کے، الذی خلقنی جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدینی پھر اسی نے مجھے ہدایت دی، والذی ہوا اور وہی تو ہے یطعمنی جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی اور جو مجھے پلاتا ہے، واذا مرضت اور جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفینی تو وہی تو ہے جو مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ایسے ہی سورۃ نحل میں بھی فرماتے ہیں کہ تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو، پھر جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو تم گھبرا کر اسی سے رجوع کرتے ہو، جب وہ تم پر سے مصیبت کو ٹال دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے ساتھ اس کی نعمت اور بخشش اور مشکل کشائی میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ مطلب وہ رب ہے جو تمہیں مشکلات میں عطا کرتا ہے، لیکن وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا جب تمہاری پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے تو اس مصیبتوں کے دور کرنے میں تم رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے ہو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ گویا ہم سے ایک قسم کا شکوہ کرتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیسے ہیں اور کہاں بھٹکے اور بہکے جا رہے ہیں۔ وہی اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رب المشرقی والمغربی وہی تو ہے جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے، لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس الہ کے بارے میں ہم پیچھے خود جان چکے۔ پھر وہی اللہ ہم سے کہتا ہے ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے۔ ناظرین اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ عرب کے لوگ اگرچہ کچھ تو ایسے تھے کہ جو بدو تھے، جو نرے جاہل تھے، جنہیں تعلیم سے علم سے کوئی خاص شغف نہیں تھا، لیکن عرب میں چند چنیدہ لوگ ایسے بھی تھے جو کمال کا علم رکھتے تھے، جو اپنے گفتگو میں فصاحت اور بلاغت بہت اعلیٰ مقام کی رکھتے تھے اور جو شاعری بھی کرتے تھے۔ اور اگر آپ عربی کو جاننا چاہیں تو آپ کو قدیم زمانے کی عربی کی شاعری کو ضرور کھنگالنا ہوگا، تب ہم اس کی گہرائی میں جا کر عربی لغت کو بھی سمجھ سکیں گے اور عربی کے بہت سے الفاظ کے جو قرآن پاک میں لفظ مستعمل ہیں اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھ پائیں گے۔ بہرحال یہ بات ہے، اسی لیے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا کہ ربکم وہ تمہارا رب ہے، اور یہ اس وقت اس دور میں وہ لفظ موجود تھا کہ جس کے متعلق انہیں کوئی شک اور وہم نہ تھا کہ رب کیا ہوتا ہے، اور ہم اپنی اردو زبان میں بھی اسی لفظ کو عموماً استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ثم الی ربکم مرجعکم، یعنی وہ صرف تمہارا ایسا رب نہیں ہے کہ جو صرف تمہیں دنیا میں عطا کرے گا، دنیا میں خبرگیری کرے گا اور پرورش کرے گا۔ وہ رب کہتا ہے ثم الی ربکم، پھر تمہیں پلٹ کر بھی اپنے رب ہی کی طرف جانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور جو ہی کہ سور پھونکا جائے گا تو سب اپنے ٹھکانوں سے نکل کر اپنے رب کی طرف نکل پڑیں گے۔
اور بہت ہی ہوش ربا وہ منظر ہوگا۔ چوتھے معنوں میں اگر ہم اس کا تصور قرآن کی آیت کی روشنی میں سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کی بجائے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے۔ وہ اللہ جو انسان کی ہر ظاہر اور باطن سے واقف ہے، تو وہ اللہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے ہمارے متعلق کہ میرا بندہ کہاں اور کیسے کیسے شرک ٹھہراتا ہے۔ پہلے ہم نے ذکر پڑھا کہ جس میں ہم مصیبتوں میں دور کرنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب بنا دیتے ہیں۔ اب اللہ ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ ہی کے بندے ہیں جو علماء اور درویشوں کو وہ اس بات سے یکسر غافل ہیں کہ وہ علماء کرام، وہ درویش، وہ اللہ کے ولی بندے، ان کا خالق اور ان کا رب بھی تو اللہ ہی ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات سے منع کیا گیا کہ ہم اللہ کی ربوبیت میں کسی بھی فرد کو، کسی بھی ہستی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ہم اس بات کی ہدایت کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، اور ان دونوں میں سے جس کے متعلق یوسف علیہ السلام کا خیال تھا کہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے بھلاوے میں ڈال دیا۔ گویا وہ سردار، وہ جو وطن کسی سرزمین، کسی خطۂ ارضی کا، کسی ایک ٹکڑے کا مالک ہو، اسے سردار اور بادشاہ اور حکمران بنا دیا گیا ہو تو اسے بھی رب کہا جاتا ہے۔ پھر آگے دیکھیے 5ویں معنی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب، اس گھر کے رب کی بندگی کریں، وہ جس نے انہیں بھوک میں کھلایا، اطعمہم من جوع، بھوک میں کھلایا، وآمنہم، اور انہیں امن دیا، من خوف، خوف میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے وہ ذات، تیرے رب کی ذات، رب العزتی، جو کہ تمام صفات عیب سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور عزت اور اقتدار کا مالک، عزت اور اقتدار کا رب تو اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر آگے اللہ اپنے ہی بندوں سے سوال کرتے ہیں قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، ان سے پوچھئے، کہہ دیجئے، پوچھو تو صحیح کہ ان 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو وہ رب، وہ اللہ کے بندے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ پکار اٹھتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو 7 آسمانوں کا رب ہے، وہ اللہ ہی ہے جو رب عرش عظیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جو وما بینہما ورب المشارق، جو نہ صرف آسمان و زمین کا رب ہے بلکہ جو کچھ کے اس کے درمیان ہے وہ اللہ ان کا بھی رب ہے اور وہ مشرقوں کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہ تو شعرا کا مالک بھی ہے، کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہی اللہ کہتا ہے کہ میں تو شعرا کا بھی رب ہوں، میرا رب کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور اس کی ہر ایک اپنی تخلیق کی خبرگیری کرتا ہے، اس کی سرداری، اس کی حاکمیت اور ربوبیت فقط اللہ کے پاس ہے۔ اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے آغاز میں کچھ جانیں گے مزید انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق اور مہلت دے کہ رب اور کیا کچھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس وقت لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم اپنے اگلے سبق سورہ بقرہ کی اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وقفے کے بعد آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیات 222 تا 228۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی ہے، ایک تکلیف ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو تم ان حیض کے دنوں میں عورتوں سے دور رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاکی حاصل کر لیں، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکیزگی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پھر آؤ ان کے پاس جیسا کہ تمہیں اللہ نے جہاں سے تمہیں حکم دیا ہے، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور وہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، سو تم آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور اپنے مستقبل کے لیے، اپنے آگے کے لیے سامان کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، تم اس سے ملنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے مومنین کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کی آڑ، أَن تَبَرُّوا، کہ تم بیزار ہو جاؤ، بری ذمہ ہو جاؤ اس چیز سے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دو، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا اللہ تم سے، باللغو فی ایمانکم، تمہاری لغو قسموں کے بارے میں، ولکن یؤاخذکم، لیکن وہ تم سے مواخذہ کرے گا، وہ تمہاری پکڑ کرے گا، بما کسبت قلوبکم، جو تم نے اپنے دل سے قسمیں کھائی ہوں گی، واللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، تحمل والا ہے، للذین یعلون، ان لوگوں کے لیے جو ایلا کرتے ہیں، مطلب یہ کہ وہ قسم کھا بیٹھتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے متعلق، ایلا کی حوالے سے، تربصوا اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے، اربعۃ 4 اشہر مہینے، شہر کی جمع ہے اشہر، فَإِن فَاءُوا، پھر اگر وہ پلٹ آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، سمیع علیم، اور جاننے والا ہے، غفور الرحیم، معذرت، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحیم ہے، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ ارادہ کریں، عزم کر لیں طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، وَالْمُطَلَّقَاتُ، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن، انتظار میں رکھیں، بِأَنفُسِہِنَّ، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک، ولا یحل لہن، اور نہیں جائز ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو کچھ کی تخلیق کر دیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کنن یؤمن باللہ، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وبعولتہن، اور ان کے شوہر، احق، اس بات کے زیادہ حقدار ہیں، بردہن فی ذالک، اس معاملے میں کہ وہ اس کی طرف لوٹا دیے جائیں، ان ارادوا اصلاح، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا، صلح کا، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان کے لیے بھی ایسا ہی ہے دستور کے مطابق، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے، بے شک اللہ سے دعا ہے کہ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ ہمارے دین کی سمجھ میں اضافہ فرما دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ کی ان آیات کو کہ میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں پر ذکر ہے عورتوں کے خاص معاملے کا، اور وہ لوگ جو کہ ہر
معاملے میں ہی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرماتے تھے اور اللہ کی طرف سے پھر براہ راست ہدایات ان کو عطا کر دی جاتی تھی، تاکہ کسی بھی معاملے میں، خواہ وہ معاملہ ان کی خانگی زندگی کا ہو، سیاست کا ہو، تجارت کا ہو، کسی بھی معاملے میں ان سے اللہ کی کوئی نافرمانی سرزد نہ ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب اس کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگاہی دی، کہہ دیجئے کہ یہ ایک ناپاکی اور تکلیف کا مسئلہ ہے، تو تم ان حالتوں میں عورتوں سے دور رہو گے، اور ان کو مقاربت سے منع کر دیا گیا۔ پھر کہا گیا کہ جب وہ پاک ہو جائیں تو اب ان کی طرف تم آؤ، جیسا کہ تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جو ہے یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے اور پاک بازی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اور دراصل اس میں ایک سبق اور پیغام اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ تم فطرت نے جو تمہارے اندر اقتضا، جو تقاضے بشری رکھ دیے ہیں، اگر ان معاملات میں تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تم اپنے رب سے معافی مانگو گے اور اللہ سے رجوع کرو گے، کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور وہی اللہ اپنے بندوں کے لیے اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ پاک باز ہوں۔ اور اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے سورہ مبارکہ میں ایسے بھی دیا کہ وَثِيَابِكَ فَطَهِّرْ، کہ تم اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، مطلب اس سے یہ کہ تم پاک دامنی اختیار کرو، اور یہی پاک دامنی اور پاک بازی دراصل بندہ مومن اور مومنہ بندی کی ایک پہچان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں جو ہیں وہ تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی کی ہیں۔ مطلب یہ کہ جیسے ایک کسان اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، سارے دن اور رات کی اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی حفاظت اور نگہبانی، اس کی ساری ضروریات کا پورا رکھنا، اور پھر اس کے بعد وہ اپنی فصل کو کاشت کرنے کے قابل ہوتا ہے، تو ایسے ہی مثال دے کے اللہ نے یہاں ہمیں سمجھایا کہ تمہاری عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو تم اس میں آتو پر ہر سکم انا شئتم، کہ جیسا کہ تمہیں اپنی کھیتیوں میں آنے کے لیے کسی شش و پنج میں، کسی اشتباہ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور تم بڑی آزادی کے ساتھ تم ان میں داخل ہوتے ہو اور جو چاہتے ہو کرتے ہو، بعینہ ہی اسی طرح تمہاری زوج، تمہاری اسپاؤس، تمہاری جو بیوی ہے وہ تمہارا حرم ہے، تم اس میں جب اور جیسے چاہو داخل ہو سکتے ہو۔ اور آگے جو اللہ نے حکم دیا کہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، یہ بڑا ذومعنی فکرہ ہے اور اللہ سب سے بڑھ کر اس کا علم رکھتا ہے۔ ایک تو اس سے مراد بے شک یہ ہے کہ تم اپنی نسل کو آگے بڑھانے کی فکر کرو، اور دوسرا بہرحال اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے آگے کے لیے سامان کرو کہ یہی زوج، یہی اہلیہ اور یہی عیال جو ہیں تمہارے لیے وہ ذریعہ بن سکتے ہیں کہ جن سے تم اپنا توشہ آخرت آگے بھیج سکتے ہو، انہی کے ذریعے تم وہ کمائی بھی کر سکو گے جو تمہاری مستقبل یعنی کہ آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے۔ مطلب آپ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا، جب اللہ نے اپنے بندوں کو روزوں کا حکم دیا، پھر ہم نے جہاد کے بارے میں پڑھا، پھر اس کے علاوہ حج کے متعلق پڑھا، تو ساتھ کے ساتھ کسی نہ کسی معنی اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے ہمیں ایک بات کی نصیحت فرمائی کہ تمہیں اپنے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، یہ بہترین زاد راہ ہے، یہ بہترین توشہ ہے، اور دراصل ان ساری عبادات سے اللہ کو اگر مطلوب ہے تو وہ اپنے بندوں کا تقوی، اس کا یہ بندے کا اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جانچنا اور پرکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا خوف رکھتا ہے، اس کے دل میں میری کتنی خشیت موجود ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان نماز، ان روزے اور ان ساری عبادات کو پورے کرنے میں فقط ایک روٹین کا سا ایک کام سمجھتے ہوئے ان کو کرتے چلے جائیں، اور معاذ اللہ دل ہمارے اللہ کی خشیت سے خالی ہوں، تو اللہ کو تو ایسے سجدے مطلوب ہیں، اللہ تو اپنے بندوں میں
وہ چیز دیکھ کر خوش ہے کہ جو اس کے بندوں کے دلوں میں تقوی پیدا کر دیں، کیونکہ یہی بات ایک حدیث پاک کی روح سے بھی بیان کی گئی کہ ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ نماز پڑھنے والوں میں مفہوم حدیث ہے کہ سب سے افضل کون ہے، روزہ رکھنے والوں میں سب سے افضل کون ہے، جہاد کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے، تو اس میں یہ آیا کہ ان میں سب سے افضل وہ ہے، یعنی ان مناسک کے عبادات میں سے کوئی بھی ہم اللہ کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، تو فرمایا گیا کہ جو اللہ کا ذکر کریں گے، مطلب یہ کہ ان کے دل اس عبادت کو کرتے ہوئے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے خالی نہ ہو، جیسا کہ ہم قرآن کا بھی ایک حکم پڑھتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اسی سے جا کر ملنا ہے، کہ لاکھ کچھ بھی آپ کر لیں لیکن یہ تقوی تمہارے لیے قانون کی صورت میں نہ بن جائے یا کوئی مذاق بن کر نہ رہ جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایک سنجیدگی کا معاملہ اختیار کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دیجئے مومنین کو کہ وہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بشارت ہے۔ اس کے متعلق ہم پہلے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہی یہ حکم دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اگلی آیت میں سورہ 24 میں 224 آیت نمبر میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کے نام کو تختہ مشق نہ بنا لو اپنی قسموں کے لیے۔ عرب کے لوگوں میں ایک عادت یہ موجود تھی کہ وہ بات بات پر واللہ کہا کرتے تھے، باللہ کہا کرتے تھے، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی قسموں کو اللہ کے لیے اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کو آڑ بناتے ہوئے استعمال ہرگز نہ کریں کہ تم اس کو اپنا تختہ مشق ہی بنا کر رہ جاؤ، بات بات میں اللہ کا سہارا لے کر اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہو۔ ایک تو یہ بات کہ یہ منافقت کی نشانیوں میں سے بھی آتا ہے حدیث کی روح سے کہ جو بات بات پر اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، اور اس کے پیچھے انسان کی نفسیات تھوڑی یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جو فرد سچ بولنے کا عادی نہ ہو اور جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہو تو اسے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے قسموں کا سہارا لینا پڑتا ہے، وگرنہ آپ خود بھی مشاہدہ کر کے دیکھیے گا کہ جو اللہ کے حقیقی اور سچے لوگ ہوتے ہیں وہ بات بات پر قسم نہیں کھاتے۔ تو اس بات سے ہمیں روک دیا گیا اور کہا گیا کہ بھلائی نہ کرو گے، ان تبروا، کہ تم بھلائی نہ کرو گے، وتصلحوا وتتقوا، پرہیزگاری نہ کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہ کراؤ گے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے عظیم نام کو استعمال کرتے ہوئے تم ایسی قسمیں نہیں کھاؤ گے کہ جو نیکی، تقوی اور اصلاح کے مقاصد کے خلاف ہوں۔ مثلاً یہ کہ کوئی فرد جو ہے وہ غصے میں آ کر قسم کھا بیٹھے اللہ کا نام لے کر استعمال کرتے ہوئے کہ میں ایسے اور ایسے نہ کروں گا، اور اگرچہ اس کی قسم ناجائز ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قسموں سے منع فرما دیا کرتے تھے، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم اس کا ذکر پڑھیں گے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایسی جھوٹی قسموں کا کفارہ یہ ہے کہ آپ اس غلط قسم کو توڑ دیں۔ ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی بیٹی اما عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، اور اس تہمت لگانے والوں میں ایک صحابی مصطح بن اثاثہ بھی شامل تھے کہ جس کی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہانہ ان کو ادائیگی کیا کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کے گھر کا خیال رکھتے تھے، ان کو ہر ماہ کچھ نہ کچھ دیتے تھے راشن اور اس کی ضروریات پورا کرنے میں۔ لیکن جب وہ شخص بھی تہمت لگانے میں شامل ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئندہ اس کی مدد نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا سورہ نور میں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تو پھر آپ نے اپنی قسم کو سے رجوع کیا، اسے توڑ دیا، اور یہی قسم کا کفارہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم باللہ باللغو، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا تم سے ان قسموں کے بارے میں جو لغو قسمیں ہیں، جو بے معنی قسمیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ہم
اگر تو کوئی فرد اول تو جب اللہ ہمیں اس بات سے منع فرما دے تو ہم قسموں کا نہ سہارا لیں گے، نہ ہی ہم اپنی سے گفتگو میں شامل رکھیں گے، لیکن بالفرض اگر اللہ تعالیٰ کا ایک یہ انداز ہے بہت پیارا کہ جب کسی آیت کا اختتام ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اپنی صفات کا ذکر فرماتے ہیں، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ واللہ سمیع علیم، کہ اللہ سننے اور جاننے والا ہے، اور پھر آگے کہا گیا کہ واللہ غفور حلیم، کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل والا حلیم ہے، وہ بردبار ہے۔ یہاں اللہ اپنے نام سے متعارف کرا کر اپنی بھی ہمیں پہچان کراتے ہیں، اور ساتھ اگر پچھلی آیت کے حصے کے ساتھ جب ہم اسے ریلیٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا غور و فکر کی ضرورت ہے، اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم آپ کو حاصل ہوگا۔ آیت نمبر 226 میں اللہ فرماتے ہیں للذین یؤلون من نسائہم، کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی، اسے عربی اصطلاح میں کہا جاتا ہے ایلا، کہ جو اس بات کی قسم کھا بیٹھتے ہیں من تربص اربعۃ اشہر، تو وہ انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 4 ماہ تک۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مرد ناراض ہو کر غصے کی وجہ سے کوئی قسم کھا لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب میں اپنی بیوی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، تو کہا گیا کہ اب وہ اپنے آپ کو 4 ماہ تک انتظار میں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ازواج مطہرات سے ایلا فرمایا تھا۔ ازواج مطہرات نے عرض کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں میں بھی ہمارے ہاں خوشحالی آ گئی ہے، تو ہمارے ہاں یہ تنگی اور سختی کیوں ہے؟ ہمارے بھی تھوڑے سے اخراجات کو ان کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ان کو نبھایا جائے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا تھا، قسم کھا بیٹھے تھے۔ تو اس کے متعلق مزید کیا ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی اگلی صورتوں میں اگر وقت اور اللہ نے مہلت دی تو انشاءاللہ ہم ضرور جانیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن فَاعُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور رحیم ہے، کہ وہ ذات اپنے بندوں کے لیے یہ پسند کرتی ہے کہ اس کے بندوں سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ کسی نادانی، لا علمی یا کسی جذباتیت کی وجہ سے کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھتے ہیں، تو ان کا اپنے صحیح قدم سے، صحیح راستے سے رجوع کر لینا بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ ان کے لیے غفور بن جاتا ہے، وہ ان کے لیے رحیم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 227 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ 4 ماہ کا عرصہ گزر جانے پر تو شوہر کو بہرحال فیصلہ کرنا ہی ہے کہ وہ ان سے رجوع کرے یا اس کو طلاق دے دے، کیونکہ اگر عورت کو ایسے ہی معلق رکھ دیا جائے تو یہ رب تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور واقعے کا بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا کہ ایک عورت اپنی عفت اور پاک دامنی کو کتنے عرصے تک بچا کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی ہے؟ تو اما حفصہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ 4 ماہ۔ اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مجاہدین، وہ اللہ کے دین میں رستے میں جہاد کرنے والے لوگ کہ جو دور دور کے سفر پر جہاد پر جایا کرتے تھے، اب آپ نے یہ حکم جاری فرمایا کہ مجاہدین کو 4 ماہ کے بعد اپنے گھر ان کو جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے اہلیہ اور اپنے گھر والوں سے رجوع کریں، بچوں اور بیوی سے مل کر رہیں۔ اور یہاں ایک بات اور جس میں ہمارے ایک اور سبق بھی موجود ہے اس واقعے کے اندر، وہ یہ کہ دین کے معاملے میں دین کے تقاضوں کو جاننے اور ان تقاضوں کے مطابق اسلام اور شریعت کے احکامات کو جاننے میں ہمیں کسی جھجک اور شرم کو آڑے نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اگر ہم سوال نہ کریں گے تو پھر اللہ کی اطاعت میں ہم سے یقیناً قصر اور کمی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 سرکل تک، 3 حیض تک روکے رکھیں۔ مطلب یہ کہ طلاق کے بعد عورت کے لیے جو
مدت ہے وہ 3 ماہ تک کی ہے۔ اب اس 3 ماہ کی مدت میں شوہر اگر چاہے تو اسے رجوع کر لے، اور اسے رجوع کے بعد پھر اس سے دوبارہ سے ویسے ہی اپنی خانگی زندگی کو وہ شروع کر سکتے ہیں، چاہے اس نے 1 طلاق دی ہو یا 2 طلاقیں دی ہو فقہ کی روح سے۔ لیکن اگر کوئی شخص 3 مرتبہ ہی طلاق دے چکا ہوگا تو پھر اس سے رجوع کا حق ختم ہو جائے گا۔ اور یہ ایک لمبی طویل بحث ہے، اور فقہ کے مزید سنجیدہ معاملات ہیں کہ کچھ فقہ کے نزدیک 3 بار طلاق دینے میں صرف 1 ہی طلاق واقع ہوتی ہے، اور کچھ اماموں کے نزدیک ایسا ہے کہ خواہ غصے میں دی جائے، خواہ وہ لا علمی کی وجہ سے یا کسی غلطی انسانی محرک کی وجہ سے اگر کسی نے 3 بار طلاق دے دی تو اب اس کے رجوع کا معاملہ جو ہے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور البتہ عورت پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر اس 3 ماہ کی مدت ختم ہونے سے پہلے اس کا شوہر اس سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں، اسے بہرحال اس معاملے کو ختم کر کے پھر سے اپنی زندگی کا آغاز ایسے ہی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو کچھ کہ اللہ نے ان کے رحموں میں چھپایا ہے وہ اس کو چھپا کر رکھیں۔ مطلب اس معاملے کو بھی انہیں متعلقہ فیملی اور خاندان کے متعلق ان کو آگاہی دینا ہوگی۔ اگر فی الواقع ہی وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھیے کہ اس کا رجوع بھی اللہ پر ایمان اور تقوی سے ہے، کہ اگر تو اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت ہوگی، اللہ کا خوف رکھنے والی عورت ہوگی، تو وہ ایسا کبھی نہ کرے گی کہ جو کچھ اس کے رحموں میں اللہ نے تخلیق کیا ہو وہ اسے چھپائے، بلکہ وہ اس بات کی اسے آگاہی دے گی تاکہ آگے مزید ولدیت اور دوسرے معاملات میں اسے کسی پریشانی کا نہ اسے خود سامنا ہو، نہ اس کے زندگی میں آنے والے بچے کو کوئی اور سامنا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ان کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران اگر وہ واقعتاً اصلاح کرنا چاہتے ہوں۔ اسے رجعت کہا جاتا ہے، اسے طلاق رجعی بھی کہا جاتا ہے کہ عدت کے اندر اندر وہ رجوع کر لیں گے تو وہ اس بات کے حقدار ہیں۔ اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، یعنی ان کے اوپر ان کی ذمہ داریوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حقوق ان کے رکھ دیے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں ایک طویل اور ایک ڈیبیٹیبل ایک موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ جب یہ بات آتی ہے، جب اللہ کا ایک حکم آتا ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت ہے، تو تمام آزادی نسواں کی تحریکیں جو حقیقت میں طاغوت کی لائے ہوئی سازشوں کے جال ہوتے ہیں، وہ ہماری نادان اور ہماری معصوم اور علم نہ رکھنے والی عورتوں کو اس جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ تمہارا دین تم پر سختی کرتا ہے، تمہارا دین تمہیں مردوں سے ایک نچلے درجے پر رکھتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اللہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اب اس سے جو غلط تعبیریں اختیار کی جاتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے معاف رکھے اور ہمیں ان سازشوں میں پھنسنے سے بچائے رکھے۔ یہاں پر دراصل مساوات مرد و زن کا جو فلسفہ ہے اس کے اوپر بحث کا ایک آغاز ہو جاتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، یہ ایک واضح اور صریح حکم ہے، اور وہ رب تعالیٰ جس نے مرد و عورت کی تخلیق فرمائی وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کس کو نگہبان اور قوام بنائے اور کس کو گھر کے ملکہ اور گھر کی زینت بنائے۔ اور بہرحال بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے پابند ہیں اور اس کی رضا میں راضی رہنا ہی ہماری کامیابی کا راز ہے اس میں موجود۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
کہ ان کے لیے بھی تو اسی طرح کے حق ہے علیہن ان عورتوں پر بالمعروف معروف طریقے سے. مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اگر مرد کو کسی چیز میں قوام بنا رہے ہیں، اس کو ایک درجہ فضیلت دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق میں بھی کوئی کمی نہیں رکھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم سورہ نساء کو دیکھیں تو غیر مسلم تو اس کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ مطلب اس کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارا دین اسلام تو عورتوں کو اس قدر آزادی، اس قدر حقوق ادا کرتا ہے جو کوئی اور مذہب حقیقت میں عطا نہیں کرتا. یہاں تک کہ اللہ نے عورتوں کے تو عنوان سے پورے کی پورے ایک سورہ مبارکہ سورہ نساء کو نازل فرما دیا. آگے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، کہ اللہ زبردست ہے، اللہ حکمت والا ہے، مطلب یہ کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی دانائی اور حکمت نہیں رکھتا، اللہ سے بڑھ کر کوئی علم نہیں رکھتا، اور وہ زبردست بھی ہے اور وہ غالب بھی ہے، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے فیصلہ کرنے پر قادر ہے. دراصل یہاں ہمیں یہ بات بھی جاننا ہوگی کہ یہ انسانی تمدن کے متعلق ایک فلسفہ ان آیات میں ہم جان سکتے ہیں. اور یہ بات کہ جب اللہ نے مرد و زن کو بنایا، جب انسان کو بنایا، تو اس انسان میں اللہ نے کچھ حیوانی جبلتیں بھی رکھ دیں جو ایک فطری اس کے اندر تقاضے موجود ہیں. اس کا کھانا پینا، اس کا رہن سہن، اس کی ضروریات، اس کی شہوانی تعلقات، یہ سب کچھ اس نے بتا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ حدود و قواعد بھی اپنے بندوں کے لیے مختص کر دیے. اگر ان کو مخصوص نہ کر دیا جاتا تو پھر انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہ جاتا اور انسان کی درندگی اور حیوانیت بڑھتی چلی جاتی. اب اللہ نے انسانوں کے لیے یہ حکم لگایا کہ تم اپنی دامت کو پاک باز کیسے بناؤ گے، وہ ہے کہ تم حصار نکاح میں آ کر ایک ایسے انسانی تمدن کا آغاز کرو گے کہ جس میں پاک بازی بھی ہوگی، جس میں اللہ کے حکموں کی تعمیل بھی ہوگی، اور جس میں تمہاری ضروریات اور خواہشات بھی پوری ہوتی چلی جائیں گی. اگر بالفرض ان جذبوں کو، جیسا کہ فرائڈ ایک بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے جس معاملے میں مزید بہت بحث و تمہیز اس کی موجود ہے اس کی کتابوں میں، تو اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا، اس جذبے کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا، تو درندگی بڑھتی چلی جاتی. جیسا کہ ایک مرتبہ صدر کلنٹن نے بھی یہ کہا تھا کہ ہم تمہارے لیے جو تہذیب لائیں گے تو اس سے حرام زادوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اگر آج آپ یورپ کو، امریکہ کو دیکھیں تو ہم جانتے ہیں کہ وہاں سنگل پیرنٹنگ کا معاملہ جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے. اور آج المیہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بھی وہ ہمارے اس پاکیزہ معاشرے کو پراگندہ کرنے کے لیے عورتوں کو کھلی چھوٹ اور کھلی آزادی دے کر دراصل ان کا بے حیائی کو بڑھانا ان کا مقصود ہے. اور ان کے ایجنڈے کو، جو ان کی بیجنگ کانفرنسز ہوتی ہیں، جو ان کی قاہرہ کانفرنسز ہوتی ہیں، اس میں سر فہرست عورت کو رکھا جاتا ہے، صنف نازک کو رکھ کر. گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو ایسا ٹائٹل دے دیا جائے کہ جس میں وہ ہمیں سڑکوں پر بہت بڑے بڑے بل بورڈز پر بھی نظر آئے، جو ہمیں اپنی سکرین پر دندناتی اور تھرکتی نظر آئے، جو فقط صرف اور صرف مرد کی خواہشوں، اس کے خیالات اور اس کے احکامات پر چلنے والی گویا ایک پتلی بن کر رہ جائے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے جو ایک حصار بنا دیا اور ان کو محسنات کہہ دیا، تو وہ عورت کی عزت، اس کی توقیر، اس کے جان اور مال کی محاسبت چاہتا ہے، محافظت اس لیے چاہتا ہے کہ وہی رب اس صنف نازک کا بھی مالک اور خالق، اس کا تخلیق کرنے والا ہے. تو لہٰذا وہ اس کی حفاظت کے لیے بہت سارے کچھ اصول و ضوابط قرار دیتا ہے، اور جس کو فالو کرنے میں ہی دراصل ایک محفوظ اور پاکیزہ معاشرے کو وجود میں لایا جا سکتا ہے. جہاں تک رہی یہ بات کہ اگر ہم کہیں کہ مرد و زن کو ہم کیسے برابر رکھ سکتے ہیں، اس میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں اپنی بات ختم کروں گی کہ اگر کسی بھی ادارے میں
ایک مینیجنگ ڈائریکٹر کی بجائے 2 ڈائریکٹر بنا دیے جائیں، ایک سربراہ کی بجائے 2 سربراہ کو بنا دیا جائیں، تو وہ ادارہ کبھی بھی کامیابی سے اپنی منازل طے نہ کر پائے گا۔ مطلب ٹاپ کا سربراہ ایک کو رکھا جائے گا، پھر اس کے آگے مزید چھوٹے اس کے اسسٹنٹ اور مزید ورکرز اور عملے کو بنایا جاتا ہے، تاکہ ہر فرد اپنی جگہ اور اپنے مقام پر رہ کر ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ خاندان جو معاشرے کی اکائی ہے، اس میں مرد کو اللہ نے قوام بنایا اور عورت کو گھر کی ملکہ بنا کر دراصل یہ پیغام دیا کہ ہر دو اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل وائس ٹوڈے نیوز کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔